کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسی ماں جو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں دنیا سے جا رہی تھی، اس نے اپنے بچوں کے بارے میں ایک ایسا راز بتایا جس نے ایک نیک باپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک راز جو گناہ، توبہ، محبت اور پہچان کے درمیان ایک عجیب داستان بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، شہر کی گلیاں سنسان تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اسی اندھیرے میں ایک نوجوان لڑکی تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ کسی ایسے انجام کی طرف بڑھ رہی ہو جس سے وہ خود بھی ڈر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر قدم اسے مزید اندھیرے میں لے جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہی تھی جہاں گناہ کو زندگی سمجھا جاتا تھا اور پاکیزگی کو کمزوری۔ وہ ایک ایسے گھر میں تھی جسے لوگ کوٹھا کہتے تھے، جہاں عزت نہیں بکتی بلکہ عزت لٹتی ہے، جہاں ہنسی کے پیچھے درد اور مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کا دل ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی ایک چنگاری ابھی باقی تھی جو اسے ہر رات سونے نہیں دیتی تھی، اسے اس کے گناہوں کا احساس دلاتی تھی اور اسے اللہ کی طرف لوٹنے کا اشارہ دیتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر خاموشی سے روتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ اس کی زبان پر بار بار یہی الفاظ آتے، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اس اندھیرے سے نکال لے۔ لیکن پھر دن کی روشنی کے ساتھ وہی زندگی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی، جیسے کوئی زنجیر ہو جو اسے جکڑے ہوئے ہو۔ ایک دن ایسا آیا جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی، اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی اور آنکھوں کی چمک مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کے ارد گرد وہی لوگ تھے جو کبھی اس کے ساتھ ہنستے تھے، لیکن اب کوئی اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ سب کے لیے وہ صرف ایک کہانی بن چکی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا انجام قریب تھا۔ اسی حالت میں اس نے کسی کو پیغام بھیجا، ایک ایسا پیغام جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کو بلایا جائے۔ وہ والد جو ایک نیک، پرہیزگار اور دیندار انسان تھے، جو مسجد میں بچوں کو قرآن پاک اور دین کی تعلیم دیتے تھے، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، جن کی زبان پر ذکر اور دل میں خوف خدا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے خبر تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے۔ جب انہیں خبر ملی تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جس کا نام سن کر ہی ان کا دل کانپ اٹھا۔ راستے بھر وہ استغفار کرتے رہے، دل ہی دل میں دعا کرتے رہے، یا اللہ، میری بیٹی پر رحم فرما، اسے ہدایت دے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ باپ نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی نے دھیمی آواز میں کہا، ابا، میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے آپ کا سر جھکا دیا، مجھے معاف کر دیں اور میرے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں اس زندگی سے بچا لیجئے۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچوں کو اس اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ لڑکی روتی رہی، معافی مانگتی رہی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ رک گئیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ کی دنیا اندھیری ہو گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، اس کی مغفرت مانگی اور اس کے بچوں کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دن گزرے، ہر دن ان کے لیے ایک آزمائش تھا۔ ہر رات وہ جاگ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا
کرتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے امید رکھتے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایک دن وہ اس جگہ گئے جہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ بچے رہتے ہیں۔ وہاں کئی بچے کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، لیکن ان میں سے کون ان کی بیٹی کے بچے ہیں یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بچوں کو دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک بچی پر پڑی۔ وہ بچی باقی بچیوں سے الگ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ اس کی آنکھیں کسی جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں، جیسے وہ چہرہ انہوں نے کہیں دیکھا ہو۔ باپ کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس بچی کے قریب گئے، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی جھلک دیکھی، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی انداز۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ میری بیٹی کی بچی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ باپ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، رشتے صرف نام سے نہیں پہچانے جاتے، دل گواہی دیتا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کی آنکھوں میں پہچان لیا۔ اس لمحے ہر کوئی خاموش ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ باپ نے اس بچی کو گلے لگا لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل میں عہد کیا کہ وہ اسے ایک نئی زندگی دیں گے، ایک ایسی زندگی جس میں پاکیزگی ہو، ایمان ہو اور اللہ کا خوف ہو۔ وہ اسے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور ان کی تربیت شروع کی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے۔ باپ نے انہیں دین کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا، نماز کی پابندی سکھائی، اچھے اخلاق سکھائے اور اللہ سے محبت کرنا سکھایا۔ وہ بچی جسے انہوں نے اپنی بیٹی کی جھلک سے پہچانا تھا، بڑی ہو کر ایک نیک، باحیا اور دیندار لڑکی بن گئی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتی اور کہتی، یا اللہ میری ماں کو معاف فرما دے، اسے جنت میں جگہ عطا فرما۔ اور باپ ہر رات اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے امید رکھتے کہ وہ ان کی بیٹی کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزارتے رہے کہ ایک دن وہ اپنی بیٹی سے جنت میں دوبارہ ملیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنے ہی گناہوں میں کیوں نہ ڈوب جائے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایک نیک انسان کی پہچان صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور یہ کہ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے کتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، اگر آج ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑ جائے تو کیا ہم واقعی تیار ہیں؟